ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے ایک مؤثر پیغام اقوام عالم تک جا سکے؟ ہمیں جاندار طریقے کے ساتھ نہ صرف عالم اقوام کو یہ بتانا چاہیے بلکہ میرے حساب سے کشمیری قوم کی آزادی صرف جہاد کے ساتھ ہی ممکن ہے، اور جس کام کے لیے ہمیں اسلام بھی اجازت دیتا ہے ہمیں اپنی تیاری مکمل کر کے اور اپنا کام کرنا چاہیے. کشمیریوں کو خاص طور پہ کہ ہمیں نکلنا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، کتنی ہی خواتین ہیں جن کی بے حرمتی ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ 5 اگست 2019 سے آج تک ایک جیل میں وہ ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، لوگوں کو نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی، لوگوں کی شادیوں کا اور خاندان جو وہاں سے ہمارا جو رابطہ ہے، چونکہ میں جب وہاں سے آیا تھا تو میری عمر 9 سال کی تھی، میری اپنی بہن وہاں پہ ہے، میرے اپنے وہاں پہ رشتہ دار ہیں، ان سے جب رابطہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی جب کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ دوسرے گاؤں کے لوگوں کو جنازے پہ تک نہیں آنے دیے جا رہے. تو اس صورتحال میں ہمیں اگر یہاں سے احتجاج کر کے ہی لوگوں کو بتانا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی حل ہوگا اور اقوام عالم ہمیں کوئی اس طرح کا اچھا رسپانس دے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی حالات ہیں ان کی وجہ سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکے گا؟ میں سچ پوچھیں تو میں کسی طور پہ بھی ان سے متفق بھی نہیں ہوں، اور پھر وہ جو سیاسی صورتحال ہماری ہے یہاں پہ تو کھینچا تانی لگی ہوئی ہے، ایک طرف ملک داؤ پہ لگا ہوا ہے. میری اگر امید ہے تو وہ صرف افواج پاکستان سے ہے. میں خاص طور پہ جو ہمارے نئے چیف آف آئے ہیں ان سے میری امید ہے کہ وہ چونکہ ان حالات میں رہ چکے ہیں، وہ ان حالات کو سہ چکے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ مسئلہ کشمیر کے لیے کوئی بڑا سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور جس طرح کا جواب 27 فروری کو ملا تھا ان کو، اس طرح کا کوئی اچھا سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک تو دنیا کا جو سارا فوکس ہے وہ بھی ہماری طرف آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو بھی کوئی اچھا پیغام ملے کہ ہم ہیں اور ہمارے پاس اتنی پاور ہے کہ ہم آپ کو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم اور بالخصوص کشمیریوں کو آزادی دلانے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں. اور یہ 26 جنوری کو جو انہوں نے بھارت نے جو ایک حربہ ایک ڈرامہ ایک رچانا تھا پاکستان کو صاف کو خراب کرنے کے لیے، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، جو بے نقاب ہو گئے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بحیثیت ایک کشمیری؟ جی، بحیثیت کشمیری میں تو جب سے ہوش سنبھالا یہ کہوں گا، مجھے پتا ہے کیونکہ ہندو جو ہے وہ ہمیشہ مکار ہے. مکار نے کبھی بھی آپ کے حق میں نہیں کرنا. ہاں، وہ چالاکی اور مکاری سے آپ کو کہیں خوش تو کر سکتا ہے، اس نے ہمیشہ آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہے، اور اس طرح کے یہ فالس جو آپریشن ہے وہ پلان کرتا رہتا ہے. اب ہماری ISI اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ اس مرتبہ بھی اور پہلے بھی ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے اور دنیا کو بتاتے ہیں. ورنہ ان کا ایک ہی کام ہے کہ پاکستان چونکہ معاشی طور پہ خراب ہے اور سیاسی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈینگا مشتی میں لگے ہوئے ہیں، تو اوپر سے یہ والا معاملہ کر کے ان کو مزید دنیا میں تنہا کیا جائے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے اداروں کو جنہوں نے اس کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے چل کے بھی ہندوستان کو اس طرح کی بہت ساری ذلت برداشت کرنی پڑے.